بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معزز سامعین، کسی بھی مومن کے لیے، مرد اور عورت کے لیے سب سے مہلک اور خطرناک جو چیز ہے اور ایمان کو جو ختم کرنے والی چیز ہے اور دلوں میں نفاق کا پیدا ہو جانا، یہ ایسا مہلک ہے کہ ایمان والے کے ایمان کو کمزور اور ختم کر دیتا ہے۔ آج کل آپ حضرات بھی شاید اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، عام طور پر لوگوں کے نزدیک مذہب کی کوئی حیثیت نہیں رہتی، شرعی احکام اس کی نظر میں ڈھکوسلا بن جاتے ہیں، قرآن کریم کی عظمت دلوں سے نکلتی جا رہی ہے، آخرت کی فکر اور موت کے خوف سے اس کا دل بیگانہ اور اجنبی ہوتا جا رہا ہے۔ غرض یہ ہے کہ اس کا ظاہر کچھ ہوگا اور باطن کچھ اور ہوگا، یعنی بظاہر تو وہ مسلمان ہوگا لیکن حقیقت میں اس کے دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہوگا اور اس کی جگہ نفاق نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہوں گی، جس کے بعد خدا کی نظر میں اس کے کسی قول و قرار کی کوئی حیثیت نہ ہوگی، حتیٰ کہ اس کی صحیح اور درست بات کو بھی ختم کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ معزز سامعین، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، ایمان اور اسلام سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، مذہب کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی؟ وہ ہے دلوں میں نفاق کا پیدا ہو جانا ہے۔ دلوں میں نفاق بہت ساری وجوہات سے پیدا ہوتا ہے۔ آج کے معاشرے میں جو اہم وجہ ہے وہ گانا بجانا ہے، اور اسی طرح ہلکے سروں میں گانے کی آواز کا جدید طرز زندگی میں ایسا رواج عام ہو چکا ہے کہ بڑے بڑے شاپنگ مالوں میں جاؤ اور بڑے بڑے کہیں بھی آپ چلے جاؤ، ہوٹلوں میں چلے جاؤ، ہلکے سے سرور اور دیواروں میں، کمروں میں، ہوٹلوں میں، لاگجوں میں، یہ سب کا سب گانے کی آواز وہاں پر آپ کو پائی جاتی ہے، ہلکے سے سر میں۔ لوگ کہتے ہیں اس ہلکے سے سر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، سکون پیدا ہوتا ہے، چین ان کی زندگی میں میسر ہوتا ہے، اور اسی طرح ٹینشن اور ڈپریشن ختم ہوتا ہے، دنیا بھر کے غموں سے وہ نجات پاتا ہے ان گانوں کے ذریعے سے۔ کان کھول کر سن لیجئے، یہی وہ گانے دلوں میں نفاق کو پیدا کرتے ہیں، دلوں میں مذہب کی حیثیت کو ختم کر دیتے ہیں، شریعت کے احکام کو ڈھکوسلا اور بیکار بنا دیتے ہیں، اور قرآن کریم کی عظمت ان کے دلوں سے نکال دیتے ہیں، آخرت کی فکر دلوں سے ختم ہوتی جاتی ہے، موت کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انسانوں کا ظاہر ایک ہوتا ہے، باطن ایک ہوتا ہے۔ اسی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ گانا بجانا دل میں ایسے نفاق کو پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے، اسی طرح گانے سے دل میں نفاق اگتا ہے، نفاق پیدا ہوتا ہے، مذہب بیزاری پیدا ہوتی ہے، شرعی احکام کا پاس و لحاظ ختم ہوتا ہے، قرآن کریم کی عظمت نکل جاتی ہے۔ معزز سامعین، آج اوپر سے نیچے تک معاشرے میں آپ نگاہ کر کے دیکھیں گے تو یہی بیماریاں آپ کو نظر آئیں گی۔ مذہب کو کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ مطلب کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سچ بولنا، یہ سب کہتے ہیں یہ الگ ہے، مذہب کو ہٹاؤ، ہماری دنیاوی تقریبات میں مذہب کو مت لاؤ، یہ کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ دلوں میں نفاق ہونے کی وجہ سے۔ شرعی احکام ان کے نزدیک کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، حلال کا، حرام کا، پردے میں محرم کو دیکھنا ہے، غیر محرم کو دیکھنا ہے، ہر ایک کو دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آخرت کی فکر کم ہوتی ہوئی ایسی نظر آتی ہے
دنیا کے ایسے بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، بڑے بڑے پلاننگ بناتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے آخرت سے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ الغرض ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنی نوجوان نسل کو اور گھر کے معاشرے کو بچانا چاہیے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ایک مرتبہ راستے سے چل رہے تھے، گانے کی آواز سنی تو فوراً اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور وہاں سے کافی دور جانے کے بعد نکالی۔ آپ تھوڑا غور کیجئے کہ ہمارے نوجوان آئی پوڈ میں، ٹیپ ریکارڈ میں اور اسی طرح آج کل بلوٹوتھ کے جو ایئر فون آ گئے ہیں ان میں کیا کیا سنتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اکثر شاید اچھی چیزیں سنتے ہوں گے، لیکن بہت بڑا طبقہ وہ ہے ہمارے مسلم معاشرے میں بھی جو گانے بجانے کو سنتا ہے۔ اور اسی طرح جہاں بھی چلے جاؤ، آپ مالوں میں چلے جاؤ، ہوٹلوں میں چلے جاؤ، لاڈجوں میں چلے جاؤ، اور اسی طرح کہاں بھی چلے جاؤ، اس کو زندگی کا ایک لازمی حصہ گانے بجانے کو سمجھ لیا گیا۔ آدمی اپنے دین و ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے، دلوں میں نفاق کے بیج بو لیتا ہے۔ اسی وجہ سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس رسوائی سے بچانے کے لیے، دل کی اس بیماری سے بچانے کے لیے یہ چیزیں ہم کو تعلیم دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے اندر ایمان کی محبت پیدا فرمائے، گناہوں کی نفرت اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، گانے بجانے کی نفرت ہمارے اندر، ہمارے معاشرے، ہمارے اولادوں کے اندر اللہ پیدا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔